الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم جس کے ایندھن بجائے کوئلہ اور لکڑی کے پتھر ہوں گے اور یہ انسان ہوں گے، جس پر ایسے سخت دل فرشتے مقرر ہیں کہ ان کے اوپر کسی کی آہوازاری کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور انہیں اللہ کی طرف سے جو حکم ہوگا وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہمارے اہل و عیال آگ کے اندر جل رہے ہیں تو ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی ایسی تعلیم دلاؤ، ایسی تربیت کرو، انہیں دین سکھلاؤ، تاکہ جب وہ دین کے مطابق زندگی گزاریں تو جہنم میں جانے سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان گھرانے میں، مسلمان ماں باپ کے گھر کے اندر پیدا فرما کر صرف یہی نہیں کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا، بلکہ ہمیں خیر امت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا۔ یہ وہ امت ہے جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش انبیاء سابقین نے ظاہر کی تھی۔ ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، ہم نے اللہ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے بغیر ہمارے مانگے ہوئے اس امت کے اندر پیدا فرما دیا، اس کا اعزاز اور شرف عطا فرمایا۔ تو کیا ہماری نجات کے لیے بس اتنا کافی؟ اس امت کے اندر پیدا ہو جانا ہی کیا ہماری کامیابی کے لیے اور نجات کے لیے کافی ہے؟ ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا؟ پیدا ہونے سے لے کر بالغ ہونے تک بچہ مکلف نہیں ہوتا، لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے اب وہ شریعت کے تمام احکامات کا مکلف ہو گیا۔ اب اگر اس کو مسلمان رہنا ہے، اگر اس کو اپنے ایمان کے اوپر باقی رہنا ہے تو ایمان کے تقاضے پر اس کو چلنا پڑے گا۔ اور انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار تو خاتمہ کا ہوتا ہے۔ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے تب تک ایمان کی محنت کی ضرورت، ایمانی اعمال کو اختیار کرنے کی ضرورت، ایمانی مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی صاحب برکاتہ نے ایک کارگزاری سنائی، بہت عبرت کی کارگزاری۔ ہم لوگ سنتے ہیں اور سن کر کے اس بات کو
ہمارے دل و دماغ سے نکل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس کو دھیان کے ساتھ سنیں، عمل کے نیت سے سنیں۔ آنے والے حالات بہت خطرناک ہیں، ہمیں اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ 1978 میں پہلی مرتبہ میرا امریکہ کا دورہ ہوا، تو وہاں پر ایک مسلم تنظیم تھی، اس تنظیم کی طرف سے مجھے دعوت دی گئی تھی۔ جب وہاں میری حاضری ہوئی تو انہوں نے ایک ہال کے اندر اپنا پروگرام، اپنے اجتماع منعقد کیا تھا۔ جب میں اس ہال کے اندر پہنچا تو جو منظر میں نے دیکھا مجھے انتہائی حیرت ہوئی۔ اس میں نوجوان مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نیم برہنہ لباس کے اندر ہیں۔ وہاں کا منظر دیکھ کر، ان کی شکل و صورت دیکھ کر کہیں سے بھی ایمان تو اسلام کی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ مسلمان ہے کہ نان مسلم۔ پروگرام ہوا، اس کے بعد جب کھانے کا دور چلا اسی ہال کے اندر، تو اعلان کیا گیا، وہاں کے جو ذمہ دار تھے، منتظم تھے، کہ جس کو حلال کھانا کھانا ہو وہ فش، وہ مچھلی کھا لے، یہ اعلان کیا گیا۔ مجھے اور حیرت ہوئی کہ اسلامی تنظیم کی طرف سے اجتماع کا انعقاد ہو رہا ہے اور وہ اس اعلان کا مطلب کیا ہے؟ اس میں حرام بھی حلال بھی سب ہے۔ تو وہاں ہم لوگوں سے رہا نہیں گیا، ایک کنارے ہم لوگ بیٹھ کر کے جو بھی کھانا ہوا ہم نے وہاں پر کھا لیا۔ اس کے بعد رقص و سرود کی محفل گرم ہوئی اور وہ منظر سامنے آیا، الامان الحفیظ مہمان کا۔ آخر میں نے اپنے میزبان سے شکایت کی، وہ رہنے والے اصل میں لبنان کے تھے، اور یہ بات ذہن میں رہے، اپنے ذریعے معاش اور حصول معاش کے لیے، روزی روٹی کے لیے بہت سارے عرب ممالک سے لوگ یورپ امریکہ کے اندر گئے، وہاں جا کر رہ پڑے۔ مقصد تو روزی روٹی تھا، اس سے کوئی انہوں نے فکر نہیں کی کہ میرے اولاد کی مستقبل کا کیا بنے گا، نہ ان کی تعلیم کی فکر کی، نہ ان کے دین کی فکر کی۔ نتیجے کے اعتبار سے ایک دو سال کے بعد سب وہ مقامی لوگوں کی طرح سے ہو گئے، کوئی امتیاز نہیں۔ تو میں نے ان سے شکایت کی کہ آپ نے مجھے بلایا، میرے ذہن میں تو کچھ اور تھا، لیکن یہ جو کچھ میں نے سامنے دیکھا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سن کر ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا مولانا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے باپ دادا پر دادا کئی نسل پہلے لوگ یہاں پر آئے تھے، ترک وطن کر کے ہجرت کر کے اپنے حصول معاش کے لیے، روزی روٹی کے لیے یہاں آ کر رہ پڑے۔ انہوں نے اپنے بچوں کے دین کی کوئی فکر نہیں کی، ان کے تعلیم میں کوئی فکر نہیں کی، ان کے سامنے تو صرف ان کی روزی روٹی، ان کا کاروبار، ان کا جاب۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہاں مقامی ہیں، ایک کرسچین ہے، نان مسلم ہے، ان میں اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ میں صرف یہ کوشش کرتا ہوں کم سے کم یہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ممکن ہے کہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ وہ بھی اس امت کے اندر پیدا ہوئے تھے، مسلمان باپ کی اولاد تو تھے، تو کیا اتنا کافی ہے؟ یہ کارگزاری ان ملکوں میں صرف نہیں ہے۔ آج آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ اپنے کاروبار کے اندر مست ہیں، کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتہ مسلمہ کی طرف سے بہت مخصوص قسم کی میٹنگ ہوئی تھی، پورے ہندوستان سے نمائندہ لوگ وہاں پر پہنچے تھے۔ جو فگر پیش کیا گیا، ڈیٹا پیش کیا گیا، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی مرتد ہو رہی ہے کہ اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسلمان نوجوان مرتد ہو رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان عورتیں کورٹ کے اندر غیر مسلم لڑکوں میں شادی کی درخواست دینے کی درخواست پڑی ہوئی ہے۔ باطل اپنی محنت میں لگا ہوا ہے، اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی
کہ اس میں سب سے زیادہ جو تناسب ہے وہ کیرلا کا ہے، جہاں تعلیم کا فیصد اور تناسب سب سے زیادہ ہے۔ ہندوستان کے جتنے بھی اسٹیٹ ہیں سب سے زیادہ تعلیم کا تناسب ہے، لیکن اصلی تعلیم۔ اسی طریقے سے جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں RSS، جتنا اس کا غلبہ ان علاقوں کے اندر ہے وہاں اس کا تسلط نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے ابتداء کی؟ کمی اپنے اندر ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اور تربیت کی طرف سے ہم بے فکر ہیں، جتنا فکر مند ہونا چاہیے اتنا فکر مند نہیں ہے۔ میں وہاں کی بات کر رہا ہوں، تو بنارس میں آ جائیے، بنارس کے اطراف میں کیا حال ہے۔ ہمارے ایک جان پہچان کے آگے وہ کالج چلاتے ہیں، فکر مند بھی ہیں، اپنے یہاں مسجد بھی بنا رہے ہیں، مدرسہ بھی بنانے کی سوچ رہے ہیں، لیکن قدم قدم کو رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں 14 سے لے کر کے 20 سال تک کے نوجوان ہیں، یہ کثرت کے ساتھ نشے کے عادی بنائے جا رہے ہیں، بندے بھی بنائے جا رہے ہیں پروگرام کے تحت میں، انہیں دشمن طاقتوں کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے ان نوجوانوں کو، یعنی اپنے نوجوانوں کو باقاعدہ ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، وہ ان سے دوستی کرتے ہیں، پھر لگژری کار ان کو گھماتے ہیں، پھر اپنے پیسے سے ان کو ڈرگس ان کو پلاتے ہیں، ان کا عادی بنا دیتے ہیں۔ یہ نوجوان جب عادی بن جائیں گے تو بغیر نشے کی زندگی گزر نہیں سکتی۔ کہاں کمی ہے؟ اپنی تعلیم کی کمی۔ بنیادی جو دین کی تعلیم ہے، جو عقائد کی تعلیم ہے، جو اپنے مذہب کی دین کی تعلیم ہے، اس کی کمی ہے۔ آج بھی ہمارے بچے نرسری اسکولوں کے اندر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں دین تعلیم میں کتنا اہتمام ہوتا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے یہ سب جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بچہ جو مکتب کے اندر پڑھتا ہے اور ایک بچہ نرسری کے اندر پڑھتا ہے، آپ دونوں کا موازنہ کر لیجئے، سوال کر کے، پوچھ کر کے، جائزہ لے کر کے، آپ کو نمایاں فرق نظر آئے گا۔ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس ملک کے اندر معاملے کے ذریعے سے مرنے والوں کی تعداد ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں میں ہو، لیکن نشہ کے ذریعے مر رہے ہیں، اختلاف کی جو شکار ہو رہے ہیں تو ہزاروں میں، بہت ہزاروں میں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ اللہ کا احسان ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت سے خیر امت کرنے پیدا فرما دیا ہے، لیکن ذمہ داری ہمارے خط نہیں ہو جاتی ہے۔ اس امت کے اندر پیدا ہونے میں ہمارا کیا رول، کون سا رول ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ گھرانے کے اندر، خاندان کے اندر پیدا فرما دے، اس کا کون سا رول ہے؟ انسان جو قابل تعریف و تحسین ہوتا ہے وہ اپنے اختیاری اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے، اپنے ذاتی کمالات اور کردار کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہمارا کون سے کردار ہے؟ اس دینی تعلیم و تربیت کے لیے ہم کون سی محنت کر رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی کہ اللہ کے ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ یہ ہمارا دشمن جانتا ہے۔ یہ مدارس کی تعلیم ہے، یہ وہ بنیادی تعلیم جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں دین کی عزت موجود ہے، اس سے مختلف بہانے سے وہ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ مشکل سے 3-4% وہ ہیں مسلمان جو مدرسوں کے اندر آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ ایک کو مروڑ ہو رہا ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اندلس کی تاریخ اس کو دہرایا جا سکے۔ میرے بھائیوں، جو ہماری سب سے اولین ذمہ داری ہے، ہر آدمی الگ الگ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتا۔ اجتماعی طور پر جس طرح مدارس اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، آدمی مدرسے کے اندر چندہ دیتا ہے، اس میں اپنا وقت دیتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے، تو جتنی خیر وجود کے اندر آئے گی اس خیر کے اندر بھی شریک ہو۔ ایسی جو ایسی تنظیمیں ہیں، جمعیت علماء ہند اور اس طرح کی دوسری تنظیمیں ہیں جو ملت کے لیے کام کر رہی ہیں، اور جتنا فکر مندی کے ساتھ یہ جماعت کام کر رہی ہے، میں دعویٰ دے سکتا ہوں کوئی اور دوسری جماعت نہیں ہے۔ تو اس میں اگر ہمارا تعاون، ہمارا پیسے سے، ہمارا وقت سے، اور جو بھی ان کے تقاضے آئیں، یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا
کہ ایک مسلمان کے لیے جس طرح دینی اعمال کو یعنی ایمان کے تقاضے کو چلنا ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کیا، کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم بچپنے میں مکتب کے اندر یا پرائمری اسکولوں کے اندر ہم نے پڑھا ہے ایمان کے 6 کلمے ہیں، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تنزیل، کلمہ توحید اور رد ایمان مفصل، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ تو ایمان مفصل اس کے اندر ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے کہ بنیادی طریقے پر جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کے تمام آسمانی کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر۔ سب سے بڑی چیز توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کہ اللہ وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کائنات کے اندر تصرف کر رہا ہے، نظام تنے تنہا چلا رہا ہے اس کائنات کا، وہ تنے تنہا عبادت کا لائق ہے، معبود برحق ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ آسمان کی بلندیوں سے لے کر کے زمین کی گہرائیوں تک جو کچھ ہو رہا ہے سب تنے تنہا اللہ کر رہا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ عقیدہ یقین دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اب دل کے اندر یقین نہیں ہے، زبان پر ہے تو یہ ایمان نہیں ہے، ایمان نام ہے اس دل کے یقین کا جو دل کے اندر عقیدہ کی شکل میں، یقین کی شکل کے اندر موجود ہے۔ زبان تو اس کا اظہار، اس کا اعتراف ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے، اور عمل تو اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کی صفات، اس کی قدرت، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے ہر چیز کو پیدا کرنے پر، اس کو کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ جب چاہے گا اس کائنات کو لپیٹ دے گا، اس کی بساط کو لپیٹ دے گا۔ اس نے اپنے قدرت سے ساتوں آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، بارش کا نظام چلایا، گلے کے اگنے کا، انسانی کی ضروریات، تمام حیوانوں کی ضروریات، سارا نظام اللہ چلایا۔ ایک دن آئے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، سارا نظام کائنات کا دھرم برہم ہو جائے گا۔ اللہ قادر مطلق، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ساتوں آسمان سے لے کر ساتوں زمین کو لے کر کے اور جو کچھ ان کے درمیان میں سب کا سب اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اس دنیا کے اندر درخت کے اندر کتنے پتے ہیں، بارش کے کتنے قطرے ہیں، سمندر کے جھاگ کو اور ہواؤں کے اندر، فضاؤں کے اندر اڑنے والے ذرات کو، حتیٰ کہ انسانوں کے دلوں کے اندر جو آنے والے خیالات ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے بھی اللہ جانتا ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رزاق ہے، تنے تنہا رزاق ہے، روزی کو وہی نظام بناتے ہیں۔ ہم آپ بہانے کے طور پر تھوڑی محنت کرتے ہیں، روزی اس سے نہیں ملتی ہے، روزی کا فیصلہ تو اللہ کا تو ہو چکا ہے۔ نہ قسم نہ بینہم معیشتہم، ہمیں نے روزی کو تقسیم کیا ان کے درمیان میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار ملک الموت سے پوچھا، تم نے اتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کیا ہے، کبھی کسی کی روح قبض کرنے پر تمہیں ترس آیا؟ پروردگار ایک مرتبہ کیا کہ جب کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے سمندر کا، سفر کے دوران میں طوفان آیا اور کشتی بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی، لوگ تختوں کے اوپر سہارا لے کر بہے جا رہے تھے۔ اس درمیان میں ایک عورت جس سے گود کے شیرخوار بچہ تھا ایک تختے کے سہارے بہی جا رہی تھی، اسی وقت آپ نے مجھے حکم دیا اس عورت کو روح قبض کرنے کا، تب مجھے اس بچے کو ترس آیا تھا، اس کا کیا بنے گا؟ تو کہا سنو، پھر میں نے اس بچے کو اس تختے کے سہارے ایک جزیرے کے ساحل سے لگا دیا، اور وہاں میں نے ایک شیرنی کو مقرر کیا، وہ شیرنی اس بچے کو دودھ پلا پلا کر اس کی پرورش کرتی رہی۔ جب بچہ بڑا ہوا تو میں جناتوں کو لگایا جو اس کو انسانی رہن سہن، اس کی زبان بولی اس کو سکھاتے رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے علاقے کے اندر ایک اچھی حیثیت کا مالک ہوا۔ پھر اس نے خوب کمایا اور خوب علم حاصل کیا، لیکن اس کا رخ بدل گیا، بجائے اللہ کی طرف
اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف اس کے اندر اکڑ مکڑ اور اس کے اندر تکبر آ گیا، یہ وہی شداد ہے۔ اللہ پالنے پر آتے ہیں تو کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی کے محتاج نہیں اللہ کا۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی فرماتے ہیں کہ صحابی کا واقعہ ہے، اپنے معیشت کی طرف سے پریشان تھے، گھر میں کچھ کھانے کا ٹھکانا نہیں تھا، فاقہ ہو رہا تھا، تو گھر کے باہر گئے کہ کہیں کچھ کام ملے گا جو کام کر کے کچھ کما کے لائیں گے، گھر میں کھانا بنے گا، لیکن کچھ بات بنی نہیں۔ گھر کے اندر آئے، جو منظر گھر کا دیکھا، اندر داخل ہونے کی ضرورت اور ہمت نہیں کی، بیوی پوچھے نہیں کیا لے کر کے آیا، تو کیا جواب دوں گا، واپس چلے گئے۔ بیوی نے دیکھتے جاتے ہوئے گئے جنگل میں، اللہ سے خوب آواز آ رہی تھی، خوب دعا مانگی اللہ سے، جتنا اپنے بس بچا اتنا کیا، اب اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ادھر وہ عورت دیکھا کہ ہمارے شوہر بھی باہر گئے، شاید کچھ لے کر کے آئے، تو چلو جو اپنے بس سے وہ کرو۔ پہلے گھروں میں چکی ہوا کرتی تھی، خود ہی اس کو پیس کر جو کوئی گیہوں کو آٹا نکالا کرتے تھے۔ جب چکی کی طرف گئی اور اس کو سامنے رکھا، چلو اس کو ٹھیک ٹھاک کریں، جب گیہوں یا آٹا جو لے کر آئیں گے اس کو پیسیں گی، تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ چکی میں آٹا بھرا ہوا ہے اور آٹا نکل رہا ہے، آٹا نکل رہا ہے، اور آٹا جس کے اندر گرتا ہے، جس برتن کے اندر، وہ برتن آٹے سے بھر گئے۔ تو چلو اب تندور کو ٹھیک ٹھاک کریں تاکہ روٹی لگا کر پکائیں اس کے اندر۔ جب تندور کے پاس آتی تو وہ بھی روٹی سے بھرا ہوا، کتنے میں اس کا شوہر آ جاتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے یہ منظر، کہا میرے جانے کے بعد کیا گھر میں کوئی کچھ لے کر آیا تھا کیا؟ کہا ہاں کوئی دے لے کر نہیں آیا تھا، ہمارے رب نے یہ روزی میں عطا فرمائی براہ راست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلتم علی اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، حق کا توکل ہی، جو توکل کا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تم ویسے ہی روزی عطا فرمائیں گے جس طرح پرندوں کو روزی عطا فرماتے ہیں کہ تب دو خما کا بطرو بتانا، تو صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب لوٹ کر آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے فضائل حج کے اندر کہ ایک اللہ والے حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، ساتھ میں کچھ نہیں تھا، ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں پانی پیتے تھے، وضو کر لیا کرتے تھے، ان کو وضو کی حاجت تھی۔ جنگل میں کنواں نظر پڑا، نہ رسی نہ ڈول، دیکھا کہ ایک ہرن آئی اور پانی کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور پانی اوپر آ گیا، اس نے پانی پیا اور وہ چلی گئی۔ میں دوڑا ادھر پانی کاٹ لوں تاکہ وضو وغیرہ کر لوں، پانی پی لوں، پانی نیچے چلا گیا۔ تو میں اپنے دل میں کہا کہ اللہ میرا مقام تیرے نزدیک ہرنی سے گیا گزرا ہے، تو آواز آئی ہرنی بغیر سامان کیا آئی تھی اور تم پیارا لے کر کے آئے تھے۔ میرا اللہ نے اس کی ضرورت پوری کی۔ اس کو میرے بھائیوں، ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح ایمان اور ایمان کے تقاضے پر چلنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اعتبار آخری وقت تو ہوگا، جب تک ایمان پر خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیا ہو جائے گا۔ ہاں، آدمی اگر جس راستے کو چلتا ہے امید لگانا چاہیے انشاءاللہ منزل مقصود پہنچ جائے گا۔ اس کا تو خلاصہ یہ ہے اپنے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری، ان کی تعلیم کی، ان کی تربیت کی، ایمان کے تقاضے پر چلنے کی، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری پوری کرنے والے بنے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔